علیہ السلام سے شروع فرمایا، وہ حضور نبی رحمت امام الانبیاء، حضور سرور کونین، جان عالم جان کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان یہی ہے۔ 7 ستمبر یہ یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے طور پر منایا گیا۔ اس کی بڑی تاریخی مذہبی اہمیت ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کی، جس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی اور اتفاق رائے سے یہ قرارداد منظور ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور جو آپ کو اللہ کا آخری رسول نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ احمدی، مرزائی، قادیانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو یہ بڑا تاریخی دن تھا، اور اس میں ہمارے علماء کرام کی بڑی کاوشیں، بڑی محنتیں ہیں۔ بالخصوص امام الشاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے یہ قرارداد علماء کرام کی طرف سے اسمبلی میں پیش کی، اور پھر اس کے بعد جرا ہوئی، اور یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی اور آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اور اب کافی عرصے سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آئین کے اندر ترمیم کی جائے، تبدیلی کی جائے، اور یہ جو قرارداد منظور کی گئی یہ آئین کا حصہ ہے، کسی طریقے سے اس کو نکال دیا جائے۔ اور ہمارے ملک میں قادیانیت مختلف طریقوں سے پھیلائی جا رہی ہے۔ کبھی نصاب سے عقیدہ ختم نبوت میں تبدیلی کی کوشش کی جاتی ہے، اور کبھی مختلف جو میڈیا چینلز ہیں ان پر اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ ابہام پیدا ہو جائے، تشکیک پیدا ہو جائے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور یعنی احمدی بھی اور قادیانی بھی مسلمان ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور علماء کرام اس محاذ پر سرگرم عمل ہیں، اور عقیدہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے وہ بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص میں یہاں پر ذکر کروں گا امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا عقیدہ ختم نبوت میں بہت بڑا کردار ہے۔ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر، تو ان کے بغیر تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا کبھی۔ تو آج عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کوئی آج کا نہیں ہے۔ اس عقیدے کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو خود بیان فرمایا۔ تو یہ قرآن کی نصوص سے اور احادیث صحیحہ قطعیہ سے اور اجماع صحابہ سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یعنی یہ وہ عقیدہ ہے جس پر امت کا اجماع ہے۔ اجماع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمام امت اس پر متحد ہے، متفق ہے، جمع ہے، کسی کا اس پر اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور پھر ہر دور میں پوری امت اس پر متفق رہی۔ آئیے اس عقیدے کو قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے عطا فرماؤں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ عظیم الشان رسول مکرم تشریف لے آئے، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس کتاب ہدایت وحی کے احکام موجود ہیں اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد بھی ضرور کرنی ہے۔ اس آیت یہ آگے آیت چل رہی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انبیاء سے، اور یہ عہد لیا گیا عالم ارواح میں۔ کب؟ عالم ارواح میں۔ کن سے عہد لیا گیا؟ انبیاء سے۔ تمام انبیاء کی ارواح وہاں جمع کی گئیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عہد لیا گیا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بارے میں لیا گیا، کہ اگر تمہارا زمانہ آ جائے، یعنی اس کو میں آسان الفاظ میں بیان کیے دیتا ہوں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تمہاری نبوت کا ڈنکا بج رہا ہو، اے موسیٰ علیہ السلام تم اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہو، اور اے زکریہ علیہ السلام، اے داؤد علیہ السلام، اے سلیمان علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان سے یہ خطاب کیا گیا کہ اگر رسول مکرم تشریف لے آئیں تو تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے نا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، یہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب آئے تو انہوں نے بتایا ایمان لانے کے بعد کہ جو ہماری کتابوں کے اندر نبی آخر الزمان کی نشانیاں موجود ہیں، وہ ساری نشانیاں آپ کے اندر ہم نے پائی ہیں، اور ہم نے آپ کا ذکر اپنی کتابوں کے اندر تورات میں، انجیل میں پایا ہے، اور آپ کا جو یہ وصف ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ بھی ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ میثاق، یہ آیت اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اس کا جو اقرار لیا گیا ابھی انبیاء دنیا میں آئے نہیں ہیں، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی اس کا اقرار اور عہد لے لیا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کب سے ہے؟ یہ ابھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے بھی پہلے کا ہے، اور قرآن نے اس کو بیان کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، یہ چیزیں آپ یاد رکھ لیں، فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو بتائیں عقیدہ ختم نبوت کہاں بیان ہوا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اگلا مقام دیکھیے، دوسری آیت ہے جہاں سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کے بعد آگے آیات چل رہی ہیں، اور اگلی آیات ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرہ، اور آخرت کے دن پر، وہم یوقنون، وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں؟ اے نبی مکرم، جو آپ پر اتارا گیا ہے قرآن شریعت، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے انبیاء آئے ان پر جو وحی، جو کلام، جو شریعت نازل ہوئی اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہے ایمان والے۔ علماء فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو، قرآن کا جو پہلا سبق ہے جہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے یہ ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ان پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں ایمان والے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اس آیت کے اندر یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ کے بعد جو رسول آئے گا اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، تو قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، تو اس آیت نے بتا دیا کہ حضور اللہ کے آخری رسول ہیں، حضور اللہ کے۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر، پہلے کون سی صورت تھی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 4۔
آگے چلیے، وہ عظیم الشان آیت کہ جس میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا، اور یہ اب میری خواہش بنی کافی دنوں سے ہے، میرے دل میں آ رہا ہے کہ میں یہاں ہماری مسجد کے اندر یہ آیت کسی جگہ پر ہم اس کو لکھ کے آویزہ کر دیں، تاکہ ہم اس کو پڑھتے رہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے رہیں، اور ہمارے بچے پڑھتے رہیں، اور عقیدہ ختم نبوت ہمارے رگ و پے کے اندر سرایت کر جائے۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، یہ محمد جو ہیں، محمد مصطفیٰ، یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور جو انبیاء کی نبوت تھی اس کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، آخری نبی ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ وخاتم النبیین، لفظ کیا ہے جی؟ وخاتم النبیین، بالکل واضح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان ہے، اور فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 40 سورۃ الاحزاب۔ سورت کون سی ہے جی؟ الاحزاب، آیت نمبر 40۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اور جا کے بتانی ہے آپ نے، تاکہ یہ ختم نبوت والی آیات ہمیں یاد بھی رہیں اور آگے ہمارے بچوں کو بھی یاد رہیں، تاکہ عقیدہ ختم نبوت یہ اس پر ہم راسخ ہو جائیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ مردوں میں سے ظاہری طور پر جسمانی لحاظ سے، روحانی باپ تو ہیں نا ہمارے، دیکھیں نا، ایک تو ہمارے حقیقی والد ہوتے ہیں، اور دوسرے والد کون سے ہوتے ہیں؟ ہمارے سسر، پھر ایک والد اور بھی ہوتے ہیں، وہ استاد ہیں۔ تو نبی کا مرتبہ تو استاد سے بڑھ کے ہے، شیخ سے بڑھ کے ہے، تو تمام انبیاء یہ امت کے روحانی باپ ہیں، اور ہمارے آقا تو امام الانبیاء ہے۔ تو یہاں جسمانی باپ کی بات کر رہی، یعنی نسبی لحاظ سے باپ کی نفی ہے کہ تمہارے مردوں میں سے جسمانی لحاظ سے کسی کے باپ نہیں ہے، روحانی باپ تو ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا گیا ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں آخر میں تشریف لانے والے، یعنی آخری نبی ہیں۔ ہمارے آقا کیا ہیں؟ آخری نبی۔ ہمارے آقا کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ پہلے میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ آل عمران آیت نمبر 81، پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 4، اب سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، 3 آیات ہو گئی۔ چوتھی آیت سورۃ المائدہ، اور سورۃ المائدہ کی یہ آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی، اور فرمایا گیا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب فرما دیا۔ اب دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور بلکہ ایک جگہ فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں قبول دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ تو فرمایا گیا کہ آج کے دن دین اسلام مکمل کر دیا، تو اس آیت نے واضح فرما دیا شریعت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ انبیاء کرام آتے رہے، اور جو تعلیمات ان کو دی گئیں وہ آگے کنوے کرتے گئے، تھوڑے تھوڑے احکام جو تھے، پھر یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر ان کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو وہ دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ نبی رسول کیوں آتے ہیں؟ ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ جب ان کی حاجت ہو۔ نبی رسول کی حاجت کیوں ہوتی ہے؟ جب شرعی طور پر ہمیں احکام کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت نبی اور رسول کی حاجت ہوتی ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہے، تو پھر اب کسی اور نبی اور رسول کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح آیت بڑی عظیم الشان اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر قل یا ایھا الناس، اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے اے لوگو،
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، یعنی صرف اہل مکہ یا اہل مدینہ یا اہل عرب کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے، اور صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں۔ فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام لوگوں کے لیے، صرف اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے سب کی طرف اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ 5 آیات میں نے آپ کو عقیدہ ختم نبوت پر بیان کی ہیں۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کی طرف۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام مسلم اس کو روایت فرماتے ہیں اور حدیث نمبر ہے 523۔ ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے باقی انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو میری خصوصیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، جو میری فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ بات چھوٹی سی ہے، اس بات کے اندر معانی اور مفاہیم کا سمندر ہے، معانی اور مفاہیم کا سمندر ہے، یہ جوامع الکلم ہے۔ مختصر کلام، لیکن اس کی تشریحات میں لوگ کتابیں بھر دے، دفتر کے دفتر لکھے جائیں اس چھوٹے سے کلام کے اندر۔ ایسی بڑی احادیث موجود ہے کہ تھوڑا سا کلام ہے اور اس میں اس کی جو حقیقت اگر بیان کرنا شروع کر دیں، اس کی تشریح و توضیح وضاحت کرتے کرتے کتابیں بھری جائیں، سینکڑوں صفحات لکھے جائیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ خوبی، یہ فضل، یہ کمال، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد کی ہے، یعنی دشمن ابھی بہت دور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رعب اس پر طاری فرما دیتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مال غنیمت اس کا استعمال کرنا، اس کا کھانا حلال نہیں تھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت، جو کفار سے مال حاصل ہوا ہے وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہے اور ان کے لیے حلال ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور اللہ رب العزت نے میرے لیے پوری زمین کو طہور بنا دیا، پاکیزہ بنا دیا اور مسجد بنا دیا۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ مسجد، یعنی روئے زمین میں جہاں بھی تم اللہ کی عبادت کرنا چاہو، وقت نماز آ جائے۔ پہلے کیا تھا؟ عبادت کے لیے مخصوص مقامات تھے، لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور آپ کے صدقے ہم پر یہ کرم ہوا کہ نماز کا وقت آئے ہم کہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو پاکیزہ بھی بنا دیا ہے اور سجدہ گاہ بھی بنا دیا ہے، جہاں نماز پڑھو گے نماز قبول ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ رب العزت نے مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ میری نبوت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنات بھی اور ساری جتنی بھی مخلوق ہیں، اس زمانے میں نہیں بلکہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے سب کی طرف اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں خصوصیت۔ اور 6ٹھی خصوصیت آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور نبوت کو اللہ رب العزت نے مجھ پر ختم فرما دیا، نبوت کو مجھ پر ختم فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور ختم سے مراد یعنی مکمل ہو گئی ہے، ختم سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، سلسلہ نبوت آپ پر مکمل ہو گیا، اختتام کو پہنچ گیا۔ اور ابھی سنیے حدیث، امام بخاری اس کو روایت فرماتے ہیں، حدیث نمبر ہے 3532۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد، میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَأحمد، اور میرا نام احمد ہے، وَأَنَا الْمَاحِي، اور میرا نام ایک ماہی بھی ہے۔ ماہی کسے کہتے ہیں؟ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، ماہی وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹا دے۔ کفر مٹانا، مکے سے، مدینہ سے، عرب سے
کفر مٹ گیا نا، شرک وہاں سے دور ہو گیا۔ فرماتا میں ماہی ہوں، ہمارے آقا کو اللہ نے ماہی بنا کے بھیجا، اور فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں۔ اور حاشر کون ہوتا ہے؟ الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ جس کے قدموں میں لوگوں کا حشر ہوگا، قیامت کے دن سب اسی کے پاس آئیں گے حشر کے دن۔ کیسا رشتہ ہے ہمارا، کیسی نسبت ہے ہماری۔ دیکھیں کوئی اچھی کمپنی میں جاب کرتا ہو نا، کسی اچھے ادارے سے وابستہ ہو، تو کسی اچھے رینک پر ہو، وہ بڑے خوشی سے بتاتا ہے کہ میرا رینک یہ ہے، میری ڈیزگنیشن یہ ہے، میری کمپنی یہ ہے، میرا خاندان یہ ہے، میری برادری یہ ہے، ڈیفنس کے اندر میں رہتا ہوں، میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ سے ہے، الحمدللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے حضور کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ وہ آقا جن کی قبر کے اندر زیارت کرائی جائے گی اور کہا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ وہ آقا جو کبھی میزان پر ہوں گے، کبھی حوض کوثر پر ہوں گے، اور کبھی پل صراط پر ہوں گے، اور اپنے دامن شفاعت میں ہم گناہ گاروں کو لے لیں گے، اور ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے اور میری امت کو بخش دے۔ ہمارے آقا قیامت کے دن یہی کچھ کر رہے ہوں گے، کتنی خوش نصیبی ہے ہماری۔ آگے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی کیا ہے؟ یعنی میرے بعد اب کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بالکل آسان حدیث ہے، یہ آپ سارے یاد کر لیں، میں 2-3 مرتبہ دہراتا ہوں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ یہ 5 آیات اور یہ 3 احادیث میں نے آپ کو سنا دی۔ احادیث تو بڑی کثیر ہیں، اور علماء کرام نے باقاعدہ اس پہ 40 لکھے، 200 احادیث اس پر جمع کی عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں۔ تو آج یہ عقیدہ ختم نبوت، اس کی بڑی اہمیت ہے، اپنے بچوں کو بتائیں۔ کالجز یونیورسٹیز کے اندر اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ یہ جو اسکالرشپس ملتی ہیں بیرون ملک کی، یہاں سے ہمارے بچے ہم ان کو پڑھاتے ہیں، وہ باہر جاتے ہیں، انجینئرنگ کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹریٹ کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ اپنے عقائد خراب کر کے آتے ہیں۔ وہ بلاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر تشکیک پیدا کی جائے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے اسکالرشپ پہ کہیں باہر جا رہے ہیں تو کم از کم انہیں آپ 1 سال 6 مہینے یا 3 مہینے کا کوئی ایسا کورس کروا کے جائیں جو کورس عقائد پر مشتمل ہو، عقائد اسلامیہ۔ کیا کہا جی میں نے؟ کم از کم 1 سال 6 مہینے 3 مہینے یا 1 مہینے کا کم از کم کوئی ایسا کورس ہونا چاہیے جو عقائد پر مشتمل ہو، کیونکہ بچے نے ایسے ملک میں جانا ہے جہاں پر لا دینیت ہے، ایسے ماحول میں جانا ہے کہ جہاں پر اسلام کے فالوورز نہیں ہیں بلکہ اسلام کے مخالف ہیں۔ تو کم از کم اس کے اندر اتنی ایبیلٹی تو ہو، اتنی صلاحیت تو ہو کہ وہ اسلام کو انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہو، اور کوئی اس سے کویسچن کرے تو وہ پریشان نہ ہو جائے اور وہ اس کا جواب اچھے طریقے سے دے سکے۔ کم از کم اس کو اتنا پتہ ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اب قیامت تک کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے پھر تو ختم نبوت کا وہ جو عقیدہ ہے ہمارا وہ مکمل تو نہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ پہلے ہو چکی ہے، بطور نبی میرے آقا سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں اور میرے آقا کی آمد کی بشارت بھی دے چکے ہیں۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایسے رسول مکرم کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، اور تورات و انجیل کے اندر بھی یہ مذکور ہے۔ تو آپ جو آئیں گے قرب قیامت، وہ آپ آئیں گے، آپ ہوں گے تو نبی، لیکن نبوت آپ کی پہلے ہو چکی ہے۔ جب وہ دنیا میں آئیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے۔ کیا کہا جی میں نے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے، بلکہ وہاں پر جب آپ نازل ہوں گے تو وہاں پر مسلمانوں کی کثیر جماعت موجود ہوگی، اور آپ سے کہا جائے گا کہ مصلی امامت موجود ہے، آپ امام
امامت فرمائیں، تو آپ فرمائیں گے نہیں، آپ امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ نماز کرائیں، امام مہدی جو ہے وہ مصلی امامت پر تشریف لائیں گے اور امامت فرمائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں، اور جو دعوی نبوت کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اس کے فالوورز ہیں وہ سارے کے سارے وہ کافر ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، بھلے وہ نماز پڑھنے والے ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، اپنی عبادت گاہوں کی شکل مسجد جیسی بنا لیں، اپنے نام بھی مسلمانوں جیسے رکھیں، لیکن کسی اور کے بارے میں کہیں یہ اللہ کا نبی ہے، ایسے شخص جو ایسے لوگ مرتد ہیں، کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت میں زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر عافیت کے ساتھ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔